اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوائد علی لو و اما تستعمل ایضا للطلب بلین اور ابی العرض الی آخری۔ میرے محترم مخاطبین، طالبات جامعۃ المصطفیٰ خواہران عزیز، جامعۃ الفاطمہ خواہران عزیز، ہمارا درس چل رہا تھا حروف کی بحث میں، اور حروف تنبیہ اور تہذیز کو عرض کر رہا تھا میں۔ مسئلہ نمبر 325 کو بیان کیا، اس کے فوائد ہیں دو، ان فوائد کو آج پیش کرتے ہوئے گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا اس درس میں۔ ارشاد ہوتا ہے، تحریر فرماتے ہیں، علا، لو اور اما یہ استعمال ہوتے ہیں طلب کے لیے، اور کون سے طلب کے لیے؟ تو استعمال و ایزن، یعنی یہ بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں طلب کے لیے بھی۔ کون سی طلب؟ طلب لین یا عرض، یعنی لین یعنی نرمی کے ساتھ۔ تو یہ علا، لو اور اما یہ استعمال ہوتے ہیں جب خواہش کی جائے کسی چیز کے لیے، عرض کیا جائے یا نرمی سے کوئی مطالبہ کیا جائے اس کے لیے۔ مثال دیتے ہیں، الا تزورنی، کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، یا آپ میرے پاس نہیں آئیے گا، ہماری زیارت نہیں کیجیے گا، ہم سے نہیں ملیے گا۔ تو یہ الا جو ہے یہ طلب کو سمجھا رہا ہے، اور طلب نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری مثال ہے، ولو نزلت فاکرمنا مسواکا، کیا تم نزول نہیں کرو گے، یعنی وہی میرے پاس نہیں آؤ گے کہ ہم تمہاری قدردانی کریں، تمہارا اکرام کریں۔ اکرمنا مسواکا، مسواکا یعنی اقامت کو، تمہاری اقامت کو، تمہارے ٹھہرنے کو، ہمارے یہاں قیام کو ہم محترم جانیں کہ ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ تو یہاں پہ بھی لو کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک خواہش ظاہر کی جا رہی ہے عرض کے شکل میں، یا نرمی کے ساتھ اپنے مطالبے کو سامنے والے کے حضور میں رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، لولا اور لوما، فرمانے تدلان، یہ دونوں جو ہیں لولا اور لوما، یہ تدلان علی امتناع شیئن لوجود غیرہ، یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کسی ایک چیز کے امتناع پر، کسی شے کے امتناع پر، اس کے غیر کے موجود رہنے کی وجہ سے۔ شیئن کے اوپر آپ لکھیے گا جواب، ٹھیک ہے، شیئن کے اوپر کیا لکھیے گا؟ جواب لکھیے گا۔ فرماتے ہیں، لولا و لوما تدلان علی امتناع شیئن، یعنی امتناع جواب، کسی چیز کے امتناع پر، یعنی لولا کا جو جواب آ رہا ہے وہ ممتنع ہے، وہ محقق نہیں ہوا ہے۔ لوجود غیرہ، کیونکہ شرط محقق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، غیرہ یعنی شرط۔ اس کو آپ لوگ نمبر 1 ڈال کے اوپر لکھ سکتے ہیں، امتناع تحقق کے جواب بعلت وجود شرط، یا بعلت تحقق شرط، یہ ہے اس کا مطلب۔ جواب ممتنع ہے کیونکہ شرط متحقق ہو گئی ہے، شرط نہ ہوتی تو جواب محقق ہوتا، شرط ہو گئی محقق، لہذا جواب ممتنع ہو گیا۔ مثال سے بات ہو جائے گی، لوجود غیرہ، ولا تدخلوا لولا الا علی مبتدأ، اور جو لولا ہے نا، اب یہ لولا کے لیے بتا رہے ہیں، لولا داخل نہیں ہوتا ہے مگر مبتدا پر۔ کون سا مبتدا؟ حذیفہ اس کی صفت ہے، ایسا مبتدا کہ جس کی خبر حذف ہو گئی ہو، اور یہ حذف خبر بھی وجوبی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دلہ، کب ایسا ہوتا ہے کہ حذف خبر جو ہے وہ واجب ہے لولا کے جواب میں، لولا کے جس جملے پہ ہے اس میں۔ اذا دل علی کون مطلقین، کہ جب یہ خبر دلالت کرے کون مطلق کے اوپر۔ کچھ افعال ہوتے ہیں، افعال عموم، جو دال ہوتے ہیں ہستی محض پر، صرف اور صرف وجود کو سمجھاتے ہیں، جیسے کانا، ثبتا، حصلا، وجدہ وغیرہ، یا اس میں فاعل کی شکل میں قانون، ثابت، حاصل، موجود وغیرہ۔ یہ کلمات وہ ہوتے ہیں جنہیں افعال عموم بھی کہا جاتا ہے، کانا، ثبتا وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف ہستی محض کو سمجھاتے ہیں، یعنی ہونے کو، کس حالت میں اس کو نہیں سمجھاتے، بس وجود کو سمجھاتے ہیں، ہونے کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو افعال عموم
کہا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت حذف خبر واجب ہے کہ جب یہ خبر دلالت کرے کون مطلق کے اوپر، یعنی صرف ہستی پر۔ ولا بد لہا حینئذ من جوابن، حینئذ ہینا حذف خبرن، جب خبر حذف ہو تو ضروری یہ ہے کہ ایک جواب بھی آئے لولا کا، واجب ہے، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جواب آئے گا، ابھی کئی چیزیں بیان کر چکے ہیں مگر مثال کسی کی نہیں دی، اس لیے ساری چیزیں آپ کے لیے تھوڑی تھوڑی مبہم ہیں، سب کی مثالیں ایک ساتھ آ رہی ہیں اور ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، مجھے یقین ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ، اب جو یہ جواب ہے یہ جواب کئی طریقے کا ہوگا، یا جواب مثبت ہے یا منفی ہے۔ فَإِن كَانَ یعنی ان کان الجواب مثبتاً، اگر جواب مثبت ہے تو قُرِنَ باللام مفتوحتاً، تو یہ مقرون ہوگا ایسے لام کے ساتھ کہ جو لام مفتوحہ ہو۔ وَإِن كَانَ مَنْفِيًا، اور اگر منفی ہے جواب تو ایسی صورت میں بغیر یا منفی اگر ہوگا تو یا ماں کے ذریعے منفی ہوگا یا بغیر ماں کے ذریعے منفی ہوگا، ماں کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے منفی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اگر منفی ہو ماں کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے سے تو یجرد من اللام، تو یہ لام سے جو ہے وہ خالی ہوگا۔ وَإِن كَانَ النَّافِي ماں، اور اگر حرف نفی جو ہے وہ ماں ہے، ماں کے ذریعے سے وہ جواب منفی ہو رہا ہے، تو اس میں لام کا لانا جائز ہے، یعنی آپ لام کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں اور بغیر لام کے بھی لا سکتے ہیں۔ اب مثالیں آ رہی ہیں، میں مثالوں کی تطبیق عبارت کی تکرار کے ساتھ کروں گا۔ فرمایا کیا انہوں نے شروع میں لولا و لوما یہ دونوں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جملوں پر، اور تدلان علی امتناع شیء، یہ دلالت کرتے ہیں کہ کوئی چیز ممتنع ہے، شیء سے مراد جواب ہے کہ فلاں چیز محقق نہیں ہوئی ہے، لوجود غیر ہی، اس کے علاوہ یعنی شرط کے وجود کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیے گا، لولا علی لہلک عمر، اس کی بہترین اور مشہور ترین مثال یہی ہے، لولا علی لہلک عمر، جو خلیفہ ثانی نے کہا تھا، اور ایک نہیں 70 بار کہا تھا، کتابوں میں، فریقین کی کتابوں میں یہ جملہ بار بار ملتا ہے، اور موارد بھی ذکر کیے گئے ہیں، بہت سے موارد کہ جہاں پر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، ہم ممبر سے پڑھتے ہیں علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یا اس میں جو مثال دی لولا الاسلام لہلکنا، اگر اسلام نہیں ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، نہیں، ہماری ہلاکت کا، ہمیں ہلاکت سے بچانے کا سبب جو اسلام ہے۔ کیا فرمایا؟ لولا آیا ہے امتناع جواب، جواب ممتنع یعنی ہلاکت نہیں واقع ہوئی، کیوں نہیں واقع ہوئی؟ لوجود غیر ہی، چونکہ اس کا غیر محقق ہو گیا، یعنی علی تھے اس لیے بقول ان کے وہ ہلاک نہیں ہوئے، اسلام ہے اس لیے ہم ہلاک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر عبارت کیا آئی تھی؟ ولا تدخلوا لولا الا علی مبتدئین، اور داخل نہیں ہوتا ہے لولا مگر ایسے مبتدا پر کہ حذف خبرہ وجوباً، کہ جس کی خبر وجوبی طور پہ حذف ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، جس کی خبر حذف ہو گئی اس پر داخل ہوتا ہے یہ لولا۔ اب یہ جو خبر ہے نا جو حذف ہوئی ہے، ان دل علی کون مطلقین، سوری میں جملہ پھر سے پڑھتا ہوں، ولا تدخلوا لولا الا علی مبتدئین حذف خبرہ وجوباً، یہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر ایسے مبتدا پر کہ جس کی خبر وجوباً حذف ہو گئی ہو، ان دل علی کون مطلقین، کب اس کا حذف ہونا واجب ہے؟ کہ جب یہ دلالت کرے کون مطلق پر، یعنی ہستی محض پر، صرف وجود پر، جو میں نے عرض کیا افعال عموم میں سے کسی ایک معنی کو سمجھائے۔ وَإِن كَانَ مَنْفِيًا، تو یہ تو مثال ہو گئی لولا علی موجود، یہ موجود خبر جو وہ حذف ہے اگر علی نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ لَهَا حِينَئِذٍ مِّن جَوَابٍ، ایسی صورت میں اس کو ایک جواب چاہیے ہوتا ہے، یہ جواب میں نے عرض کیا لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے یہ ہے شرط، لہلک عمر یہ اس کا جواب۔ اب یہ جواب جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے، فَإِن كَانَ الْجَوَابُ مُثْبَتًا،
اگر یہ جواب مثبت ہے تو قرنا باللام، تو لام کے ساتھ آتا ہے، اور لام بھی لے نہیں ہوتا، لا ہوتا ہے، لہلک عمر، لہلکنا، ٹھیک ہے۔ اگر جواب جو ہے کیا ہے مثبت ہو تو بمرائے لام آتا ہے، جیسے آپ نے یہ دیکھا۔ وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًا، ٹھیک ہے، اور اگر منفی ہو تو دو صورت ہے، یا ماں کے ساتھ غیر ماں کے ساتھ۔ اگر غیر ماں کے ساتھ منفی ہو تو یجرد من اللام، تو لام سے خالی ہوتا جواب، جیسے لولا زید لم ینجح امرون، یہ لم ینجح امرون جواب ہے اور منفی ہے، لم کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے نہیں ہے، تو یہاں پر لام نہیں آئے گا، لم لینجا یا لا لم ینجا ایسا نہیں ہوگا، لم ینجا خالی رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ النَّافِي مَا، اور اگر نافی ما ہے تو جاز اقترانہ بہا، اقترانہ یعنی اقتران الجواب، بہا یعنی لام، تو اب جواب کا لام کے ساتھ مقترن ہونا جائز ہے۔ جیسے لو، اس کی مثال کیا ہے، جائز کا مطلب دونوں صورتیں ہیں، تو لولا المحامی، محامی نہیں وکیل، ایڈوکیٹ، ایڈوائزر، اگر محامی نہ ہوتا ما یا لما دونوں صحیح ہے، ما ادى لنا المفلس الدین یا لما ادى لنا المفلس الدین، تو مفلس ہمارا دین، ہمارا قرض ادا نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ ماں کے ذریعے منفی ہے تو پھر لام آ بھی سکتا ہے اور لام نہیں بھی آ سکتا ہے۔ اب آ رہی لو کے بارے میں ایک بات یہ بتا رہے ہیں، اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں، لو جو ہے فعل پر داخل ہوتا ہے، لو شرطیہ ماضویہ کہتے ہیں جس کی بات ہو رہی، لو شرطیہ ماضویہ، یعنی وہ لو کے جو شرط کا معنی رکھتا ہے اور ماضی پر داخل ہوتا ہے، ماضی پر داخل ہوتا ہے اور دلالت کرتا ہے شرط ماضی میں محقق نہیں ہوئی ہے، شرط جو ہے ماضی محقق نہیں ہوئی ہے، اور یہ لو فعل پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لو شرطیہ ماضویہ۔ لیکن یہی لو اگر دیکھنے میں لگے کہ اسم پر داخل ہوا ہے تو اس کی کیا توجیہ کی جائے گی؟ اصل مسئلہ اس میں بیان نہیں کیا گیا، توجیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لو شرطیہ ماضویہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے، دلالت کرتا ہے کہ شرط ماضی محقق نہیں ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اما لو، یعنی وہ والا لو کہ اس کا اصل مسئلہ میں نے آپ کے خدمت کیا، اذا وقع بعدها اسم، عام طور پر تو اس کے بعد فعل آتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اسم آ جائے تو کانا فعلاً، کانا فاعلاً لفعل محذوفین، تو وہ اسم جو لو کے بعد آیا ہے وہ فاعل ہوگا اس میں محذوف کے لیے، کہ یفسرہ المذکور، کہ اس میں محذوف کو یہ مذکور ذکر تفسیر کر رہا ہے، جس کی جیسا کہ باب اشتغال میں آپ جانتے ہیں، لو زید نحو لو زید قاما لفعلت کذا، اگر زید کھڑا ہوتا تو میں ایسا کرتا، کھڑا ہوتا مگر کھڑا ہوا نہیں ہے، تو ماضی میں قیام کی نفی کی گئی، اگر کھڑا ہو گیا ہوتا تو میں کر لیتا، نہیں کھڑا ہوا تو میں نے ایسا نہیں کیا۔ لو جاء زید لاکرمت، اگر زید آتا تو میں احترام کرتا، آیا ہی نہیں تو میں نے احترام نہیں کیا، تو یہ اس میں زیدن سے پہلے لو تو زید پہ آ نہیں سکتا اس میں، تو لو قاما زیدن قاما لفعلت ہے، ٹھیک ہے، قاما محذوف کی ہے، مذکور جو ہے تفسیر کر رہا ہے۔ ذرا سی میں مثال دیتا ہوں، باقی تمرین آپ لوگ خود حل کیجیے گا۔ بین معانی الحروف فی الجمل التالیہ، آنے والے جملوں میں معانی کے حروف کے معنی بیان کیجیے۔ انفقوا مما، مما یہاں جو ہے تبعیض کے لیے آیا ہے نا، انفاق کرو اس میں سے بعض، تھوڑا، جو میں نے تمہیں عطا کیا، رزق عطا کیا ہے، من قبل ان یاتیا، یہ من ابتدائیہ زمانیہ، اس کے پہلے کہ آئے، یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے، یہاں پہ جو ہے من جو ہے وہ ابتدائی زمانیہ ہے، ان مصدریہ ہے، من قبل اتیان احدکم الموت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیقول فا عطفہ سببیہ ہے، فیقول رب لولا اخرتنی، لولا تحزیزیہ، الی اجل قریب، فا عطفہ ہے، اصدقا، تو وہ کہیں گے کہ کاش میری موت جو وہ، اگر میری موت تھوڑی سی تو ٹال دیتا تو میں صدقہ دیتا، فاکن من الصالحین، تو میں اچھے لوگوں میں سو جاتا، واکن واو یہ عاطفہ ہے، من بھی میں نے تبعیض دیا ہے۔ تفصیل اس کے بیان نہیں کر سکتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ لوگ مطالعہ کر لیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔